آج کے اس پراشوب اور تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے، حالانکہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، ایٹمی ترقی کا دور ہے، سائنس اور صنعتی ترقی کا دور ہے، مگر اسکولوں میں بنیادی عصری تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، انجینئرنگ، وکالت، ڈاکٹری اور مختلف جدید علوم حاصل کرنا آج کے دور کا لازمی تقاضا ہے۔ جدید علوم تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی اہمیت اپنی جگہ مصمم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو انسانیت سے دوستی کے لیے اخلاقی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے۔ اسی تعلیم کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، اثار، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاقی تعلیم کی وجہ سے صالح اور نیک معاشرہ کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ تعلیم کے حصول کے لیے قابل اساتذہ بھی بے حد ضروری ہیں، جو بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ استاد وہ نہیں جو محض 4 کتابیں پڑھا کر اور کچھ کلاسز لے کر اپنے فرائض سے مبرا ہو گیا، بلکہ استاد وہ ہے جو طلب و طالبات کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے اور انہیں شعور و ادراک، علم و آگاہی، نیز فکر و نظر کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جن اساتذہ نے اپنی اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے پورا کیا، ان کے شاگرد آخری سانس تک ان کے احسان مند رہتے ہیں۔ اس تناظر میں اگر آج کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو محسوس ہوگا کہ پیشہ تدریس کو بھی آلودہ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیمات اور اسکول انتظامیہ اور معاشرہ بھی ان 4 کتابوں پر قائل ہو گیا۔ کل تک حصول علم کا مقصد تعمیر انسانی تھا، آج نمبرات اور مارک شیٹ پر ہے، مگر افسوس کہ ہمارے ملک کے تعلیمی اداروں پر مفاد پرست ٹولہ کثر شاہی کی طرح قابض رہا ہے، جن کے نزدیک اس عظیم پیشہ کی قدر و قیمت کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ بدقسمتی اس بات کی بھی ہے، کچھ ایسے عناصر بھی تعلیم کے دشمن ہوئے ہیں جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمارے تعلیمی نظام کے درمیان ایسی کشمکش کا آغاز کر رکھا ہے جس نے رسوائی کے علاوہ شاید ہی کچھ عنایت کیا ہو۔ مگر پھر بھی جس طرح بیرونی دنیا کے لوگ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی کبھی جدید تعلیم سے دور نہیں رہے، بلکہ جدید زمانے کے جتنے بھی علوم ہیں، زیادہ تر کے بانی مسلمان ہی ہیں۔ موازنہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ آج یورپ تک کی جامعات میں مسلمانوں کی تصنیف کردہ کتابیں نصاب میں شامل ہیں۔ ہمارے بچے ہنستے کھیلتے اور خوش ہوتے ہی اچھے لگتے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہی سب کچھ کرتے ہوئے یہ بچے مؤثر طریقے سے سیکھتے بھی ہیں۔ وہی باتیں جو کھیل کھیل میں سمجھتے ہیں ان کے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اکثر و بیشتر گھرانوں میں 4 یا 5 سال کی عمر میں بچے علم کے سفر پر گامزن ہوتے ہیں۔ یہ سفر ان کے لیے نہایت خوشگوار ہوتا ہے اور کبھی کبھی کٹھن بھی۔ دل لگائے بغیر سیکھنا علم پر بوجھ ہوتا ہے، مگر ایسے افسوسناک حالات و واقعات جو آج ہمارے تعلیمی نظام میں پائے جانے لگے ہیں، شاید بدلنے کی کوشش سے بھی نہ بدلے جا سکیں۔ ان ننھے دماغوں کو زنگ آلود ہونے سے بچانے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے مروجہ اور روایتی طریقہ تدریس میں بچوں کے لیے کوئی کشش بانی نہیں رہی ہے۔ بچے اسکولوں، کالجوں، جامعات میں جانے سے کتراتے ہیں۔ لگ بھگ 70% بچے اسکول جاتے ہیں، مگر ان میں سے بھی کچھ بچے پرائمری سطح کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی کوئی ٹھوس وجہ سوائے اس کے کہ روایتی طریقہ تعلیم میں تبدیلی نہیں کی گئی، اور دوسری وجہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہے، جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر کے طور پر کام میں مشغول کروا دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی دلچسپی کے لیے دیگر پروگراموں کو بھی ترتیب دے کر ان میں دلچسپی کا سامان پیدا کیا جائے۔ اور میں صبح و شام کی شفٹ میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ زوروں پر ہے۔ ہر جگہ اور ہر مقام پر تعلیم کو فروغ دینے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے،
جگہ جگہ کوچنگ سینٹر بھی اپنے فرائض کی انجام دہی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کوچنگ سینٹر کا ٹرینڈ اس لیے چل پڑا ہے کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم دینے کا فقدان ہے۔ گویا کہ یہ کوچنگ سینٹرز اور نئے نئے تعلیمی ادارے فیسوں کی مد میں باری بار کم فیس وصول کرتے ہیں۔ بہرحال بچوں کی تابناک مستقبل کے لیے والدین ان کوچنگ سینٹر کی باری بار کم فیس بھی جھیلنے کو تیار رہتے ہیں تاکہ ان کے ہونہاروں کو اچھی تعلیم مہیا ہو سکے۔ حصول تعلیم کے فرض کیے جانے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لگ بھگ 500 مقامات پر بالواسطہ یا بلا واسطہ حصول تعلیم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی۔ علم کی فرضیت کا براہ راست بیان بے شمار حدیث میں بھی آیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حصول علم تمام مسلمانوں پر بلا تفریق مرد و زن فرض ہے۔ بے شک علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و زن پر فرض ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے کسی رستے پر چلا، اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ قرآن مجید سے حصول علم خواتین کے لیے بھی اس طرح ہی فرض ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، اس لیے تعلیم ہر صورت حاصل کرنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے تعلیم و تربیت میں معراج پا کر دین و دنیا میں سربلندی اور ترقی حاصل کی، لیکن جب بھی مسلمان علم اور تعلیم سے دور ہوئے وہ غلام بنا لیے گئے، یا پھر جب بھی انہوں نے تعلیم کے مواقعوں سے خود کو محروم کیا، وہ بحیثیت قوم اپنی شناخت کھو بیٹھے۔ آج پاکستان میں تعلیمی ادارے دہشت گرد کے نشانہ پر ہیں۔ دشمن طاقتیں تعلیم کی طرف سے بدگمان کر کے ملک کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں۔ کچھ ایسے عناصر بھی ملک میں موجود ہیں جو اپنی سرداری، چودراہٹ، جاگیرداری کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مفادات کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ والے علاقوں میں بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی تعلیم دشمنی ہے جس کا قلعہ کما کرنا ضروری ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کے مقاصد کو واضح کریں اور اصل مرض کی طرف توجہ دیں۔ لارڈ میکالے کے مادہ پرستانہ اور سیکولر نظام تعلیم کے بجائے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو سامنے رکھ کر ہمیں ایسا تعلیمی نظام وضع کرنا چاہیے جو ہمارے افراد اور معاشرے کے درمیان پل کا کام انجام دے سکے۔ اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے پر پہنچ سکیں گے کہ ہم نے اس ملک اور قوم کی خدمت کی ہے۔